حضرت علامہ مولانا والی جو اقبال قادری صاحب خطیب اعظم دنیا جی، آپ وہاں سے تشریف لائے، آپ کو اس طرح سے ہم کچھ اپڈیٹ کہتے ہیں اور ان کے مواد حسنا کے ہم اپنے دلوں کو آرام کر سکتے ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے سامنے اور مواد حسنا سے ہمارے دل کو آرام کر سکتے ہیں۔ قیامت سے قبل ایک دو نعرے بلائے دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، واقعہ جماعت ٹائم 1:30 بجے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، والصلاۃ ذکر شاہ انبیاء ہر آن ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا سب کو مدح خوان ہونا چاہیے، زندگی ساری نبی کے عشق میں ہی ہو بسر، سر نبی کے نام پر قربان ہونا چاہیے، لامکاں پر جس کا اللہ بن گیا تھا میزباں، میرے گھر میں وہ کبھی مہمان ہونا چاہیے، خوف رب، عشق نبی، حب ولی اور نیک عمل، آخرت کے واسطے سامان ہونا چاہیے، جب کسی سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، لب پہ کملے والے کا فرمان ہونا چاہیے، گر خدا کی رحمتوں اور برکتوں کی ہو طلب، تذکرائے صاحب قرآن ہونا چاہیے، یا الہی آئے جب جاوید پر وقت نزا، پھر سلامت کس کا بس ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد میرے اور تواڈے آقا ساری کائنات دے داتا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بکت پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ٹائم بڑا مختصر ہے، نماز ظہر دا ٹائم بالکل قریب ہے، تو چند منٹ واسطے میں تواڈے سامنے حاضر ہاں۔ ماشاءاللہ کنے سنہری موقع ساڈے سامنے حال نے اور علماء اکرام بھی اسٹیج تے جلوہ فروز نے، جناب استاد العلماء حضرت مولانا علامہ محمد انصر اقبال قادری صاحب، جنہ دے مدرسے دے وچ اس برخوردار نے قرآن پاک دے حفظ دی تکمیل کیتی ہے، اور اس برخوردار دے استاد محترم استاد الحفاظ زینت القراء حضرت مولانا علامہ محمد اسجد اقبال صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ استاد محترم بھی تشریف فرمان ہے، اس مسجد امام اور خطیب صاحب دے جی حضرت مولانا علامہ عبدالستار صاحب، آپ ماشاءاللہ جنہ دی مسجد اسی حاضر ہاں، اور
جناب صوفی محمد اقبال قادری صاحب جنہ دے صاحبزادے نے قرآن پاک حفظ ماشاءاللہ کرم دا شرف حاصل کیتا ہے. اج اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے فضل و کرم دے نال کنے عزت اور کنے اکرام دے نال تواڈے سامنے برفردار موجود ہے. کاکا بلی سارے خاموش ہو جاؤ, چند منٹ نے بس یہ ٹائم ضائع نہ کرو. بیٹھو کاکا بلی, بیٹھو تھلے, شاباش بیٹھ جاؤ. باقی ساری گل بات بند کر دو, صرف چند منٹ توجہ فرماؤ, نہ اپنی توجہ ہٹاؤ تو نہ ہونا دی توجہ منقطع کرو. اور اس تو علاوہ حفظ القرآن کی تکمیل کے موقع تو علاوہ جناب صوفی اقبال صاحب دے والدین دا سالانہ ختم پاک بھی ہے, اور اس تو علاوہ وڈی یارمی شریف دا موقع بھی ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ساری یہ مختصر حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات اس برفردار نو جو پڑھیا ہے یاد رکھن دی اور یہ عمل کرن دی اور یہ تعلیمات دینیاں دوسرے مسلمان بھناں بھراواں تک بھی پہنچانے دی توفیق عطا فرمائے. اس مسجد میں آباد فرمائے کہ جس مدرسے میں برفردار نے حفظ کیتا ہے, اللہ تعالیٰ علامہ صاحب دے مدرسے نو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی اور کامیابی عطا فرمائے, اور انہاں دے مدرسے دا فیض عام فرمائے. ماشاءاللہ بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑی خوش بختی ہے. میں کوشش کراں گا کہ دو ترے موقع جڑے نے کور کیتے جان مختصر وقت دے وچ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس قرآن نو نازل بھی اسی کیتا ہے اور یہ حفاظت دا ذمہ بھی اسی آپ ہی لیا. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے قرآن پاک دی نگہبانی اور حفاظت دا ذمہ خود لیا ہے, اور وہ دا ذریعہ اور وسیلہ اور سبب یہ کہ سارے بچے جڑے نے اور بچیاں اپنے سینے وچ قرآن پاک محفوظ کر رہے ہیں, اور انہاں دے ذریعے قرآن پاک اج محفوظ ہے. اور حدیث پاک ہی چاہتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دا بچہ قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر جائے اور یاد رکھے تے یہ اوتے عمل کرے, قیامت والے دن اس بچے دے والدین دے سر دے اوتے ایسا تاج پہنایا جائے گا جس دی روشنی آسمان دے آفتاب نالوں بھی کئی درجے افضل تے اعلیٰ ہو گئی. اس سے پہلے سوچے ذرا, یعنی عزت قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انی عطا فرمائے گا کہ دنیا دے اوتے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے عزت عطا فرمائی ہے. جناب صوفی اقبال صاحب نو لوگ مبارکاں دے رہے ہیں, مبارک ہوئے تیرے بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے, بچے دے سر تے پیار دے رہے ہیں, استادوں دی شفقت بچے دے شامل حال ہے. اور اے دنیا دی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر وچ کنی کو عزت عطا فرمائے گا تے حشر وچ کنی کو عزت عطا فرمائے گا. اے قرآن پاک دیاں برکتاں نے, دین دیاں برکتاں نے, اور اسلام دی خدمت دیاں برکتاں نے. اج کسی دے سر دے اوتے پگ بننی جاوے وہ کنی عزت ہوندی ہے. مثال دے طور تے ایک خاندان دا وڈا وڈیرا فوت ہو جاوے, ایک خاندان دا وڈا وڈیرا فوت ہو جاوے, اور اس وڈے وڈیرے دے کوئی 2 4 یا 5 7 پتر ہون, اور ہون بھی ماشاءاللہ گبرو جوان. تے ساڈا ایک طریقہ کار ہے کہ 10ویں دے ختم دے اوتے یا 14 دے ختم دے اوتے وہ خاندان والے سارا فیصلہ کرتے ہیں. کیا کرتے فیصلہ یہ نے کہ انہاں پتراں وچوں جڑا وڈا پتر ہوندا ہے نا وہ دے سر دے اوتے باپ دی پگڑی رکھ دیندا ہے. بھائی اج تو لے کے ساڈے فوت ہونے والے جڑے بزرگ نے انہاں دی تھاں دے اوتے اے وے کنی عزت ملتی ہے. یعنی پگ بنن دے نال تاج رکھن دے نال کنی عزت ملتی ہے. وہ دی پھر معاشرے وچ عزت, وہ دی محلے وچ عزت, وہ دی خاندان دے وچ عزت, وہ دی بھیناں بھراواں دے وچ عزت, اور وہ دے رشتہ داراں دے وچ عزت. اسی طرح دین دی برکت نال, دین سکھن سکھان دی برکت نال, یعنی آخرت دے وچ جڑی عزت ملنی ہے وہ بالکل متحقق ہے اور بالکل
وہ کسی قسم کا شک نہیں، لیکن اس عزت کی خیرات اللہ تعالیٰ دنیا دے وچ بھی عطا فرما رہا۔ بچے دے گل وچ ماشاءاللہ ہار ہے، سر تے امامہ شریف ماشاءاللہ بجیا ہے، کنی عزت ہے۔ اج ساری محفل دا توجہ دا مرکز ہے بچہ بنیا ہے، اور دوجے بچیاں دے دلاں دے وچ بھی ارمان مچلدے ہون گے، یا دوجے والدین دے دل دے وچ بھی شوق ذوق ہوندا ہوے گا کہ کاش ساڈا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے۔ سنو حدیث پاک ہی چاہتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوے گا، اللہ تعالیٰ میرا حساب لے گا، تیرا حساب لے گا، تیرا حساب لے گا، فلانے دا بادشاہاں دا، وزیراں دا، مشیراں دا، سفیراں دا، چودھریاں دا، کمیاں دا، ماڑیاں دا، تگڑیاں دا، بدکاراں دا، نیکوکاراں دا، سارے دا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ لے گا۔ جدو حافظ قرآن دی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن آ جانا میرے سامنے، حافظ قرآن سامنے جاوے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اج مینوں قرآن سنا جس طرح تو دنیا تو قرآن سنانا ہوگا۔ اج مسجد ہوے، مصلی ہوے، رمضان المبارک دا مہینہ ہوے، مصلی ہوتے حافظ قرآن ہوندا ہے، پیچھے ساری نمازی ہوندے نے، یا انج کر لو اگے مصلی ہوندا ہے تے پیچھے سارا محلہ ہوندا ہے۔ رمضان المبارک جدوں منزل پڑھی جاندی ہے، حافظ قرآن منزل پڑھدا ہے تے لوگ سنتے نے بڑے ذوق نال، بڑے شوق نال۔ پھر 27ویں رات دے موقع دے اوتے قرآن پاک ختم ہوندا ہے، بڑا چاہ چڑھیا ہوندا ہے ساڈے محلے تے نماز تراویح دے دوران قرآن پاک ختم کیتا جا رہا ہے، لیکن اے بھی بڑا لطف وقت ہوندا ہے اور بڑا اعلیٰ وقت ہوندا ہے۔ او وقت کیسا ہوے گا، او سما کیسا ہوے گا، محشر دا میدان ہوے گا، اوتے خدا دے نبی بھی ہون گے، خدا دے ولی بھی ہون گے، غوث بھی ہون گے، کتب بھی ہون گے، ابدال بھی ہون گے، آدم علیہ السلام تو لے کے حضور علیہ السلام تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہون گے۔ تو رب العالمین فرمائے گا حافظ قرآن آ میرے سامنے، انج میرے سامنے قرآن پاک پڑھ سنا مینوں جس طرح تو دنیا دے تے لوکاں نوں قرآن سنانا ہوندا ہے۔ کیسا آنکھ مل کے سارے سبحان اللہ، کیسی کیسا سما، کیسی کڑی ہوئے گی کہ سنان والا حافظ قرآن ہوئے گا تو سنن والا رب رحمان ہوئے گا، قرآن پاک سنان والا حافظ قرآن ہوئے گا تو سنن والا بولو سنن والا رب رحمان ہوئے گا۔ پھر دوسری حدیث پاک چاہتا ہے چل جنت وچ داخل ہو جا، جس وقت حافظ قرآن جنت وچ داخل ہوئے گا تو خدا فرماوے گا قرآن پاک پڑھدا دیا تے جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا، قرآن پاک پڑھدا جا جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا۔ حافظ قرآن پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین ایک پوڑی، الرحمن الرحیم دوسری پوڑی، مالک یوم الدین تیسری پوڑی، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی پوڑی۔ یہ جس وقت ایتا پڑھتا جائے گا جنت دیاں پوڑیاں چڑھتا جائے گا، خدا فرماوے گا جتوں الحمد شروع کیتی سی اتوں لے کے جتھے وہ ناس ہوے گی اتوں تک ساری جنتی میں تیرے نام لا دینا وا، ساری جنت میں تینوں مالک بنا دینا وا۔ یہ آخرت میں عزت ملنی ہے، اور قبر دے وچ جدو دین سیکھن والا، قرآن پاک کی حفظ کرن والا، قرآن پاک دا ترجمہ پڑھن والا، قرآن پاک دا علم سیکھن والا قبر وچ رہے گا۔ حدیث پاک وچ آندا ہے جس وقت حافظ قرآن حفظ شروع کرتا ہے ایک سپارہ پڑھے، 2 سپارے پڑھ لوے، 4 سپارے پڑھ لوے، زندگی ساتھ نہ دے، موت واقع ہو جائے خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ نہ کرے، جس وقت موت واقع ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، انہیں 2-4 سپارے پڑھے سن، باقی سپارے نہیں سن پڑھے، وہ موت واقع ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ اپنی قبر وچوں مکمل حافظ قرآن پڑھ کے اٹھایا جائے گا۔ ذرا سارے کہو سبحان اللہ۔ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ، انہیں تے ایک سپارہ علامہ اسجد اقبال صاحب نے کول پڑھیا سی، انہیں 2 سپارے علامہ انصر اقبال صاحب کو پڑھے سن، انہیں تے 4 سپارے فلانے امام صاحب کو پڑھے سن، 5 سپارے
فلانے کو پڑھے سن 25 سپارے باقی رہتے سن 10 سپارے پڑھے سن اور 20 باقی رہتے سن یا 20 سپارے پڑھے سن 10 باقی رہتے سن حتیٰ کہ انہیں 1 سپارہ پڑھیا سی 29 باقی رہتے سن. قیامت والے دن اپنی قبر وچوں مکمل طور تے حافظ قرآن کیویں بن کے اٹھایا جائے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن سپارے انہیں دنیا کے کسی مدرسے میں پڑھے انہیں پڑھے باقی جڑے رہ گئے سن اللہ تعالیٰ دے فرشتے انہوں قبر میں یاد کرا دیں قبر جنت وہ قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے وہ قبر ہی درسگاہ بن جاتی ہے. کنی عظمت کنی شان. آؤ میں ایسی گل عرض کرنا وا جہد والدین دی روح نو سالے ثواب کا معاملہ بھی آ جائے گا اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب کی فضیلت بھی واضح ہو جائے گی. روایات میں چاہتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کون آج کنی تاریخ ہے 5 دسمبر آج عیسیٰ علیہ السلام کا بھی برتھ ڈے ہے موقع کی مناسبت نہیں بھی عرض کر دوں عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش اسی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی میلاد منانے ہیں اسی موسیٰ علیہ السلام کا بھی میلاد منانے ہیں اسی ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم وذکر فی الکتاب موسیٰ وذکر فی الکتاب اسماعیل وذکر فی الکتاب مریم وذکر فی الکتاب ادریس فلانے نبی نو یاد کرو فلانے نبی نو یاد کرو فلانے نبی نو یاد کرو فلانے رسول نو یاد کرو. تو جدو کسی نو یاد کریے کتوں یاد کری دا آج کر وشکاروں یاد کری دا یا آخر تو یاد کری دا جنوں بھی یاد کریے انہوں مڑ دو یاد کریے تو مڑ کی یہ پیدائش اور پیدائش کا ذکر کرنا یہی میلاد. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے تو نام لے کے قرآن مجید فرقان حمید تقریباً 5 نبیوں کا میلاد بیان فرمایا. ایک نبی کے میلاد لوگ گل کرتے ہیں ایک نبی کا میلاد کتنے لے گیا 5 نبیوں کا خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کے میلاد بنایا بیان فرمایا نام لے کے اشاراتن اور کنایاتن تو سارے نبیوں کا میلاد قرآن پاک سے موجود ہے. تو جناب یہ سارے صلاۃ والسلام جا رہے سن رستے دے وچ آ گیا قبرستان یہ آ گیا بولو قبرستان آ گیا رستے وچ تے اس قبرستان دے وچ دیکھیا ایک ایسی قبر ہے اس قبر دے وچوں اگ دے شولے پہ نکلتے اگ دے شولے نکلتے نے پے. جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل سے خیال کیتا شاید بندہ گناہگار ہوے گا بدکار ہوے گا اور کتنا کو بڑا پاپی ہے تو چلو میں نہر سے جا کے وضو کر کے واپس آواں جا کے میں کچھ پڑھاں گا صبح میرے پڑھن دے نال اللہ تعالیٰ اینوں قبر دا عذاب معاف فرما دے گا. مختصر عرض گاہی کرنا کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہر تے گئے جا کے وضو کیتا وضو کرن تو بعد جدوں واپس قبرستان آئے وہ جس قبر دے وچوں اگ دے شولے نکلتے سن پے اسے قبر دے وچوں نور دیاں شواواں نکلدیاں جس قبر دے وچوں اگ دے شولے پہ نکلتے سن اس قبر دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں نے پیاں. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چل کی تھی یا پروردگار عالم یہ کی معاملہ ہے جدوں میں واپس گیا تھا وضو کرنے واسطے اگ دے شولے نکلتے سن پے ہن نور دیاں شواواں نکلدیاں نے پیاں یہ کی معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیڑا بچہ بچے کیوں نہیں چپ کراندے کیوں بار بچے بول وہ جس وقت واپس آ کے دیکھیا اللہ تعالیٰ نے بات کر کی تھی یا پروردگار عالم میں کی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے پیارے عیسیٰ جدوں تسی آئے سو اس وقت اس بندے نو قبر سے عذاب ہو رہا سی اور تسی اور واپس آئے ہو کہ میں اپنا عذاب اٹھا لیا وے میں ایدی قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا. اس تو چند گھڑیاں پہلے یہ بچے نے انجیل پڑھنی شروع کی تھی. اور فرماؤ جس وقت بندہ مریا سی اس وقت دی بیوی حاملہ سی. بندہ جدو مریا سی اس وقت دی بیوی حاملہ سی لیکن انہیں اپنی بیوی نو نصیحت کی سی جدو میں فوت ہو جاواں میری فوتگی تو بعد یہ بچہ پیدا ہوئے بچی یا بچہ جو بھی ہوئے تسی اینو اللہ تعالیٰ دی کتاب پڑھانی ہے. میری اج اس بندے دی بیوی نے اس بندے دی نصیحت دے عمل کردیا ہویا کہ بچے نو مدرسے وچ داخل کرایا وے جو استاداں پڑھایا وے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو استاداں نے پڑھان دی برکت دے نال اس بچے نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جدو بچے دی ننھی منی زبان دے وچوں بسم اللہ دا لفظ نکلیا
اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا میری رحمت کو گوارا ہی نہ ہویا اس بندے دا بچہ مدرسے وچ میری کتاب پڑھے، میری کتاب کی تلاوت کرے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے میں انہوں قبر میں عذاب دواں. بسم اللہ شریف پڑھیے اے بچے نے مدرسے دے وچ تو او دے بسم اللہ پڑھن دی برکت نال اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں اس بچے دے والد گرامی دی قبر دے وچوں سارا عذاب ہی اٹھا لیا اور اس قبر نو میں جنت دا پاک بنا دیتا ہے. یہ قرآن پاک دی ایک آیت ہے بسم اللہ شریف تے تورات انجیل پڑھے. جو بچہ انجیل پڑھے، انجیل پڑھن تو پہلے مدرسے جاوے کہ استادہ نے کولو پڑھے جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ دی اتنی برکت ہے اللہ تعالیٰ اس بچے دے بسم اللہ پڑھن دی برکت نال ماں باپ دا جڑا عذاب او قبر دا معاف فرما دے. تے جے کوئی امت محمدیہ دا بندہ فرما بردار پتر اپنے والدین دی قبر دے وچ جا کے اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھے. امت محمدیہ دا فرد، امت محمدیہ دا حافظ قرآن، امت محمدیہ دا عالم دین اپنے والدین دی قبر دے اوتے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن تلاوت کرے جا کے پڑھے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جا کے پڑھے قبر دے ہوتے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس قرآن دی شان بیان پیا کرنا وا جدے بارے کہن والا کہندا ہے جٹھے ورک قرآن دے بول سارے جنہاں نوں اللہ دے قرآن نال محبت ہے ذرا گج وج کے کہو سبحان اللہ. جٹھے ورک قرآن دے بول سارے تیری شان دیا نہیں کوئی اور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ تو عاشقانے اصلی چور دکھا. کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے رات دن پہنتا ایو شور ڈٹھا. اللہ والیا گلے مکا دیتے ہور ڈٹھا ایسا ہور ڈٹھا ہور ڈٹھا ایسا. جو اس قرآن کی شان ہے جس بارے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں علامہ صاحب شیر پہ پڑھتے سن اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھاوے تو کوئی پڑھ سن عمل کماوے وہ سدائی جنت جا اوے. شکا مکہ تیرا دبرا اتے وچ قرآن دے آیا تے آما لوکاں خبر نہ کائی اتے خاصا رمضان پایا. اللہ سب دی آواز آوے بلند آواز.
جنہ خاصا لوگوں نے اس اللہ کے قرآن میں رمضان پایا نے وہ کون پیران نے پیر روشن زمین پیر دستگیر 11ویں شریف والے پیر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی مرشد حقانی الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ غوثاں دے غوث قطباں دے قطب ابدالاں دے ابدال حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی دین دا علم سکھیا تے سکھایا قرآن پڑھیا تے پڑھایا دین سکھیا تے سکھایا رب العالمین دی ذات بابرکات نے دین نو احیاء اور دین نو زندگی اور دین نو زندہ کرن دی برکت نال آپ نو لقب مل گیا محی الدین دین نو زندہ کرنے والے جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو قرآن پاک دا علم سکھیا جدو حدیث پاک دا علم سکھیا بغداد شریف کے جامع مسجد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا حال تے بیداری وچ دیدار ہو گیا دعا کرو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نو خواباں وچ نصیب فرما دے ورنہ میری لائبریری دے اندر 200 دے قریب ایسے بزرگاں دی ناماں دی فہرست موجود ہے جنہاں نو رب العالمین دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت بیداری وچ اپنا دیدار عطا فرمایا سی انہاں وچ حضرت خواجہ حضرت جلال امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بیٹا تو باز نہیں کرتا عرض کی تھی نہ جان میں باز کی کراں میں اجمی ہاں یہ لوگ عربی نے کہ میں کیویں باز کراں میری گل نو یہ نہیں سمجھتے انہاں دی گل نو میں نہیں سمجھدا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو جدوں منہ کھولیا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنے لاب دہن شریف اپنا تھوک مبارک جناب غوث پاک دے منہ وچ پایا دوسرا دن آیا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو حالت بیداری وچ مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضی دا دیدار ہویا پتر باز کیوں نہیں کردا عرض کیتی حضور میری گلاں دی انہاں لوکاں نوں سمجھ نہیں اوندی جناب مولا مشکل کشا نے فرمایا منہ کھولو جدوں منہ کھولیا آپ نے 6 مرتبہ جناب غوث پاک دے منہ دے وچ اپنا تھوک مبارک لا کے دہن شریف پایا اے نبی کریم علیہ نبیاں دے نبی تے ولیاں دے ولی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے تھوک مبارک دی اتنی برکت ہوئی جناب غوث پاک بغداد دی مسجد ممبر دے اوتے بیٹھ کے جدوں باز فرماوندے نے انسان دے درکنال عوام وچ جن وی آ کے حضرت غوث پاک دا باز سنتے نے سجے کھبے اگے پیچھے لکھاں دے حساب نال آپ دے سامنے مجمع بیٹھا ہوندا ہے مسلم غیر مسلم مسلمان دوسرے غیر مسلم سارے آ کے حضرت غوث پاک دا باز سنتے نے جناب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے لا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم مبارک دی برکت نال مولا مشکل کشا دے حکم مبارک دی برکت آواز دے وچ اتنی تاثیر عطا فرمائی تھی اتنی تاثیر عطا فرمائی تھی کہ جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کا آ کے بات سنتے ہیں جناب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان پائیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان پائیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان پائیا اس قرآن دے وچ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چھتا متا تیرا زبران تے وچ قرآن دیا آیا آما لوکا رمض نہ آئی تے خاصا رمضان پائی اس بندے دے بچے دے والدین دے سر دے اوتے عزت دا تاج پہنایا جائے گا جس بچے نے قرآن پاک کی حفظ کیتا میں نا حافظ بدر حسین دے والدین دی کنی شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق دنیا دے اوتے تے سر دے اوتے تاج سجیا ہے امامہ شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت امامہ جسم دے اوتے حضور دی سنت جامہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق آپ دا چہرے دے اوتے داڑھی شریف دا چہرہ یہ دنیا تے اتنی عزت ہے حالانکہ نہ کوئی امام نہ کوئی خطیب نہ کوئی عالم نہ کوئی فاضل نہ کوئی مطلب کہ کوئی انہاں مطلب کہ دین دا کام نہیں کر رہے یہ دے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کنی کو عزت فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو ویکھ کے سارے لوگ سلام صوفی صاحب السلام علیکم اقبال صاحب السلام علیکم قادری صاحب السلام علیکم رضوی صاحب السلام علیکم دنیا تے اتنی عزت ہے دنیا تے ایویں جھلکی ہے نا اصل عزت ہے قیامت والے دن ملنی ہے تے جدوں ساڈے والدین دی اتنی عزت قیامت والے دن ہوے گی کملی والے ودو ہادے چہرے والے جنہاں دے اوتے اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دی قیامت والے دن کنی عزت ہوے جدے صدقے سانو قرآن ملیا وہ کالی کملی والے و دوہا دے چہرے والے دے والدین حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کنی کو عزت عطا فرماوے گا. چلو ایک مثال عرض کر کے اس کے بعد دعا خیر کرنے ہیں. مثال طور پہ کہنا دا پتر ہوئے ملک دا صدر ملک دا ہوئے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر یا صوبے دا ہوئے چیف منسٹر تے لوکی ہوندے نے آ کے سلامہ کردے نے بڑے ادب آداب نال بیٹھدے نے تے جے اس پریزیڈنٹ دا والدین آ جاوے وہ ہاؤس وچ پریزیڈنٹ دا یا اپنا پرائم منسٹر دا والدین آ جاوے تے کی وہ میرا مطلب ہے وہ صدر ہوئے گا تو وہ بیٹھا رہے گا اپنے والدین کی آمد کے موقع نہیں اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. اما جی ابا جی تھوڑی دعاواں نال اللہ تعالیٰ نے مینوں یہ عطا فرمایا مینوں یہ عزت تھوڑی دعاواں نال ملی ہے. فرما بردار پتر پاوے پریزیڈنٹ ہوے پاوے پرائم منسٹر ہوے صدر ہوے وزیر اعظم ہوے وزیر اعلیٰ دنیا دے کسے عہدے تے فائز المرام ہوے والدین جدوں دے کول جاوے گا اور نلائق پتر اگر نہ ہویا تو لائق ہویا تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. قیامت دا دن ہوے گا سارا محشر دا میدان ساری انسانیت دے سمندر نال بھریا ہوے گا. اوتھے انبیاء بھی ہون گے صدیقین بھی ہون گے شہداء بھی ہون گے صالحین بھی ہون گے غوث بھی ہون گے کتب بھی ہون گے ابدال بھی ہون گے نبی بھی ہون گے سارے ولی بھی ہون گے علماء ہون گے صوفیاء ہون گے اغنیاء ہون گے اتقیاء ہون گے سارے اولیاء ہون گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاج شفاعت پہن کے مقام محمود ہوتے سرفراز ہوں سارے کہو تاج شفاعت پہن کے مقام محمود ہوتے سرفراز ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین جدو حساب و کتاب دے واسطے پیش کیتا جائے گا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والدین دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. تے جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھن گے سارے نبی اٹھ پین گے سارے ولی اٹھ پین گے سارے غوث کتب ابدال نبی ولی غوث کتب ابدال پیر درویش کلندر سارے خدا تعالیٰ دے پیارے اٹھ کے کھڑے ہو جان گے. یہ کون آ رہے آوے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اما جان تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ابا جان تشریف لے آئے. یہ قیامت والے دن عزت ہوے گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دی. تو دعا کرو اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات سانو دین دی زیادہ تو زیادہ خدمت کرنے تو توفیق عطا فرمائے. پڑھ پڑھا کے سنا کے سکھا کے دین کی جنی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اُنہ زیادہ سلا دوں. پنجابی کا ایک مقولہ بنے جنہ گڑ پاویں گے اُنہ زیادہ میٹھا ہوئے گا. کہ دعائیں کریا کرو تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.